صابرہ گاؤں کے ایک غریب کسان کی بیٹی تھی۔ زمیندار کے بیٹے نے صابرہ کے ساتھ بدسلوکی کی۔ صابرہ کے غریب باپ نے اپنی برادری کے کچھ لوگوں کی مدد سے پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہی، لیکن رپورٹ درج نہیں ہوئی۔ زمیندار نے پولیس والوں کا منہ بند کر دیا تھا۔ تمام کوششیں ضائع گئیں۔ اسی عالم میں 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ 3 ماہ کے عرصے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ زمیندار کے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی، اور تب پولیس نے صابرہ کو آوارہ ثابت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ صابرہ یہ کسی طرح بھی ثابت نہیں کر سکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن قسمت یہ ضرورت ثابت کر رہی تھی کہ وہ شادی کے بغیر ماں بننے والی ہے۔ چنانچہ اب اس پر برائی کا الزام لگا کر اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ صابرہ کی داستان سن کر ماجدہ کا دل دہل گیا اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اسے ان قوانین کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ اب صابرہ کی زبان سے اس نے جو کچھ سنا اس سے وہ بری طرح سہم گئی، کیونکہ وہ خود فیاض کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور جلد ہی یہ راز فاش ہو جاتا کہ وہ شادی کے بغیر ماں بننے والی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس پر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے جائیں گے۔ نامعلوم سزا سے بچنے کا اس کے پاس ایک ہی طریقہ تھا، اور اس نے خوب سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ عزیز کے حربے کو اسی پر آزمانا چاہتی تھی۔ اب اسے انتظار تھا کہ عزیز حسب وعدہ اس سے ملنے کے لیے آئے۔ عزیز تقریباً 1 ہفتے کے بعد آیا۔ ماجدہ کو دیکھ کر اس نے بڑے پرسکون لہجے میں پوچھا، پھر کیا فیصلہ کیا ماجدہ؟ میری بات مانو گی یا جیل میں زندگی گزارو گی؟ میں جیل میں رہنے کے بجائے تمہاری بات مانوں گی، ماجدہ نے آہستہ سے کہا۔ یہ ہوئی نا عقل مندی والی بات۔ عزیز کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، معاملے کو ختم کرنے میں چند روز لگیں گے۔ اب تم اطمینان سے بیٹھی رہو، میں خود آ کر تمہیں اور سمینہ کو لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ماجدہ نے جیل میں ساتھی عورتوں میں سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اس فیصلے کے تحت میں جو اصل مجبوری کار فرما تھی، اس کے بارے میں سب کو بتا کر وہ اپنے لیے مزید عذاب مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے عزیز کی بیوی ہونے سے صاف انکار کیا تھا، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو خدا جانے اور کتنے مقدمات کھڑے ہو جاتے۔ وہ ایک ایک دن گن رہی تھی۔ ٹھیک 5ویں دن اس کو جیل کے آفس میں طلب کیا گیا۔ وہ سمینہ کے ساتھ وہاں پہنچی تو اس کو بتایا گیا کہ اس کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ جا سکتی ہے۔ عزیز جیل کے دروازے کے باہر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ماجدہ کے دل میں اس کے خلاف جو شدید نفرت تھی، اس میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اسے اس نفرت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے عزیز کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ تقدیر نے اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ عزیز اسے اور سمینہ کو اسی گھر میں لے آیا جہاں سے وہ بھاگ گئی تھی۔ 9 سال کی عمر سے اب تک ماجدہ قانون کے نام پر جو طرح طرح کے تماشے دیکھتی رہی تھی، یہ ان میں سے ایک بہت بڑا تماشا تھا۔ 1 ہفتہ آرام کرو، عزیز نے نرمی کے ساتھ اس سے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے جیل میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہوں گی۔ اب ذرا خوب اچھی طرح سے کھاؤ پیو اور جان بناؤ، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ تم میری بیوی ہو۔ تمہارا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے تو تم سچ مچ مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ ماجدہ نے کہا، تم مجھے باقاعدہ اپنی بیوی بنا لو، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح نامہ تو پہلے ہی بن چکا ہے، عزیز نے ایک گندی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ میرے پاس موجود ہے، بس ہم میاں بیوی ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب کسی دوسرے نکاح نامے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ماجدہ نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ 1 ہفتہ گزرنے سے ایک دن پہلے ماجدہ نے عزیز سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ کیا؟ عزیز نے چونک کر کہا، ماں بننے والی ہوں؟ کس کے بچے کی؟ تمہارے بچے کی اور کس کے بچے کی؟ ماجدہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے بچے کی یا فیاض کے بچے کی؟ عزیز نے رک رک کر پوچھا۔ نہیں، تمہارے بچے کی، ماجدہ نے کہا۔ میں اس بات کو جانتی ہوں۔ چلو کیا فرق پڑتا ہے، عزیز نے ہنستے ہوئے کہا۔ بچہ میرا ہو یا فیاض کا، کام تو ہمارے ہی آئے گا۔ ماجدہ کو اس وقت عزیز دنیا کا سب سے بڑا گھنونا اور بغیرت انسان لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں اس بچے سے نجات کیسے پائی جائے، کیوں نہ میں اس بچے کو مروا دوں؟ خبردار، ماجدہ نے اسے سختی کے ساتھ ڈانٹا، کبھی بھول کر بھی ایسی بات زبان پر نہ لانا۔ آج کا بچہ کل کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ مجھے اور تمہیں دونوں ہی کو بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہوگی۔ خدا میری سمینہ کو سلامت رکھے، ہمیں ایک اور سہارا بھی مل جائے گا۔
تو کتنا اچھا ہوگا۔ عقل مند لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو آنے والے وقت کے بارے میں بہت پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عزیز نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن ماجدہ جو کچھ سوچ رہی تھی وہ عزیز کو کبھی نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ ماجدہ صرف اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اپنے بچے کو جنم دے دے اور کوئی اس کے بچے کو ناجائز اولاد نہ کہہ سکے۔ اس کے بعد اسے کسی نہ کسی طرح عزیز سے نجات حاصل کر لینی تھی، ہوا اس کے لیے اسے عزیز کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ ختم کرنا پڑے۔ اس کی نس نس سے عزیز کے لیے نفرت کا زہر ابلتا تھا، عزیز کے لیے اور فیاض کے لیے بھی۔ عزیز اس کی نظروں کے سامنے موجود تھا اور فیاض کے بارے میں اب اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ ماجدہ اب عزیز کی بیوی کے طور پر اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ عزیز اسے کافی رقم لا کر دیتا تھا کہ وہ گھر چلا سکے، جس کا پورا کام اب ایک سگڑ بیوی کی حیثیت سے ماجدہ سنبھال رہی تھی۔ عزیز کو اب اسے قید کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اب اپنی مرضی سے رہ رہی تھی۔ شاید تمہارے پاس پہلے سے کافی پیسہ جمع ہے، ایک دن ماجدہ نے اسے کہا۔ پہلے سے بھی ہے اور آتا بھی رہتا ہے، عزیز نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں کام جو کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو تم؟ ماجدہ نے پوچھا۔ زیادہ تر وقت تو تم گھر میں ہی رہتے ہو اور شام کو نکلتے ہو۔ بات یہ ہے میری جان کہ تم تو ابھی چھٹی پر ہو، عزیز نے ہنس کر کہا، مگر دھندا کرنے والی اور بھی لڑکیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کمائی میں میرا بھی حصہ ہوتا ہے۔ دنیا اسی طرح چلتی ہے ماجدہ، اصل چیز ہے پیسہ۔ پیسہ آنا چاہیے، چاہے کسی طرح بھی آئے۔ یہ کبھی مت سوچو کہ پیسہ کس طرح آ رہا ہے، بس یہ دیکھو کہ پیسہ آ رہا ہے اور آتے ہی رہنا چاہیے۔ ماجدہ کی مسکراہٹ کے پیچھے جو خوفناک زہر چھپا ہوا تھا، عزیز اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عزیز خوش تھا کہ وہ ماجدہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ فی الحقیقت ماجدہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ماجدہ نے رفتہ رفتہ عزیز سے اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ جس مکان میں عزیز رہتا تھا وہ کرائے کا تھا۔ اس سے پہلے یہاں عزیز کے ساتھ ایک عورت رہتی تھی اور عزیز اسے اپنی بہن بتاتا تھا۔ چند ماہ پہلے وہ عورت اپنے کسی عاشق کے ساتھ گھر سے سارا روپیہ پیسہ بٹور کر بھاگ گئی اور عزیز تنہا رہ گیا۔ وہ اس گھر میں کسی دوسری عورت کو لا کر رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کا گھر بھی چلتا رہے اور کاروبار بھی چلتا رہے۔ ماجدہ بڑی ہوشیاری سے یہ یقین دلاتے ہوئے عزیز کو کہ وہ اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس میں کامیاب ہو گئی۔ اور وقت آنے پر جب ماجدہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو عزیز بہت خوش ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ بیٹی ہوتی تاکہ ہم لوگ بڑھاپے میں زیادہ کمائی کر سکتے۔ چلو کوئی بات نہیں، لڑکا ہی صحیح، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور لڑکی تو ایک پہلے سے موجود ہے، ہماری سبینہ بڑی ہو کر بہت خوبصورت نکلے گی، عزیز نے کہا۔ ماجدہ کی آنکھوں سے نکلتے والے آتشِ شرارے عزیز کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ بیٹے کا نام وسیم رکھا گیا۔ عزیز کا کہنا تھا کہ یہ نام اس کے دادا کا تھا جو ایک بہت بڑا آدمی تھا، لیکن اس کی ساری دولت اس کے تینوں بیٹوں نے عیاشیوں میں اڑا دی تھی اور ان کی اولادوں کو زندہ رہنے کے لیے طرح طرح کے دوسرے دھندے اختیار کرنے پڑے تھے، اور ایسا ہی ایک دھندا میں نے بھی اختیار کر لیا، عزیز نے ہنستے ہوئے کہا۔ وسیم کی عمر کوئی 3 ماہ ہو گئی تھی اور عزیز اس کا اپنے بچے کی طرح خیال رکھتا تھا۔ ماجدہ نے اب تک کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو برے کام سے روک رکھا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہیں رہے گا۔ جلد ہی اسے اپنے آپ کو اس گھنونے کام کے لیے تیار کرنا ہوگا، جبکہ وہ ایسا کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی، لیکن قبل اس کے کہ اس کی نوبت آتی، قدرت نے نہایت غیر متوقع طور پر اس کی مدد کر دی۔ عزیز دن میں زیادہ تر گھر پر ہی رہتا تھا، البتہ سہ پیر کو وہ تیار ہو کر باہر نکل جاتا تھا اور رات کو بہت دیر سے گھر واپس آتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ساری رات گھر نہیں آتا تھا بلکہ صبح کو آتا تھا۔ اس روز بھی عزیز ساری رات واپس نہیں آیا۔ ماجدہ دونوں بچوں کے ساتھ اکیلی تھی، اسے عزیز کے نہ آنے کی کوئی فکر تھی نہ اس کا انتظار تھا۔ وسیم کی پیدائش کے بعد جیسے عزیز نے اپنی اولاد کے طور پر تسلیم کر لیا تھا، ماجدہ کو اب عزیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دن کے کوئی 9 بجے کے قریب ایک پولیس والے نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر ماجدہ کو ایک خوفناک اطلاع دی۔
گزشتہ رات عزیز اور اس کے ساتھیوں کا کچھ لوگوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے دوران دونوں فریقوں کی طرف سے فائرنگ ہوئی جس میں 3 آدمی مارے گئے۔ مرنے والوں میں عزیز بھی شامل تھا۔ اس کی لاش ہسپتال کے مردہ خانے میں رکھی ہے، پولیس والے نے بتایا۔ تم جا کر لاش کی شناخت کر لو، پوسٹ مارٹم کے بعد لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ وہ سمینہ کو پڑوس میں چھوڑ کر اور وسیم کو ساتھ لے کر ہسپتال پہنچی۔ اس نے عزیز کی لاش کو شناخت کیا۔ عزیز کا سارا جسم بالکل سلامت تھا، صرف ایک گولی اس کی گردن میں لگی تھی اور وہاں سوراخ ہو گیا تھا۔ اس گولی نے اس کی جان لے لی تھی۔ ماجدہ نے عزیز کی لاش کو دیکھا اور اس کے دل میں درد کی کوئی لہر نہیں پیدا ہوئی۔ ایسے کاموں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے۔ عزیز مر گیا۔ گھر میں جو بھی رقم موجود تھی اور جو اچھی خاصی تھی وہ ماجدہ نے اپنی تحویل میں لے لی۔ گھر میں اچھا خاصا قیمتی ساز و سامان بھی تھا، جس میں ٹی وی، VCR، فریج، بیڈ اور کچھ فرنیچر وغیرہ شامل تھا۔ اب یہ سب سامان ماجدہ کا تھا، چونکہ وہ عزیز کی بیوی تھی۔ جو رقم موجود تھی اس سے ماجدہ کافی عرصے اپنے اور اپنے دونوں بچوں کی ضروریات بآسانی پوری کر سکتی تھی، لیکن صرف کچھ عرصے کے لیے۔ اس کے بعد آنے والا کل اس کے سامنے پھر ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہونے والا تھا۔ عزیز کی موت کے 1 ماہ بعد عرفان ماجدہ کے سر پر آن پہنچا۔ عرفان اس مکان کا مالک تھا جس میں عزیز رہ رہا تھا۔ ماجدہ عرفان کو پہچانتی تھی، وہ کرایہ وصول کرنے کے لیے عزیز کے پاس آتا تھا۔ ماجدہ نے 2-1 بار اسے دیکھا تھا۔ عزیز کرایہ پابندی سے ادا کرتا تھا، یہ بات ماجدہ کو معلوم تھی۔ ماجدہ عدت میں تھی، اس نے پردے کے پیچھے سے عرفان سے بات کی۔ عزیز نے پچھلے کئی ماہ کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ عرفان نے کہا، مجھے وہ ساری رقم چاہیے اور خالی مکان بھی۔ اس کے علاوہ مرحوم نے مجھ سے 20,000 روپے کی رقم بھی ادھار لی تھی، اس کی باقاعدہ دستاویز میرے پاس موجود ہیں۔ مجھے وہ رقم بھی واپس چاہیے۔ تم فوراً ہی سارا بندوبست کر دو اور میرا مکان خالی کر دو۔ مگر عزیز تو ہر ماہ پابندی سے کرایہ دیتے تھے، ماجدہ نے کہا، اور جہاں تک قرض کی رقم کا تعلق ہے تو ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عرفان نے خشک لہجے میں کہا، میرے پاس باقاعدہ دستاویز موجود ہیں، میں تمہیں دکھا سکتا ہوں اور وقت آنے پر اسے عدالت میں بھی پیش کر دوں گا۔ میں عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، ماجدہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے میری عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، عرفان نے کہا، میں تمہاری عدت ختم ہونے پر ہی آؤں گا۔ مجھے میری پوری رقم اور خالی مکان چاہیے۔ عرفان چلا گیا اور ماجدہ کے لیے ایک نیا عذاب کھڑا ہو گیا۔ ماجدہ کو مکمل یقین تھا کہ عرفان جھوٹ بول رہا ہے اور عزیز نے اس سے کبھی کوئی رقم قرض نہیں لی تھی، لیکن وہ اپنے تجربے سے یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس ملک میں ہر طرح کے جعلی دستاویزات تیار کرنا کتنا آسان تھا، اور عزیز تو زندہ بھی نہیں تھا جو اس دستاویز کو جعلی قرار دے سکے۔ عزیز کے مالی حالات اچھے تھے اور اس نے ماجدہ سے کبھی ذکر نہیں کیا کہ اس نے مالی مکان سے کوئی رقم قرض لی ہے۔ ماجدہ نے فی الحال عرفان کو ٹال دیا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ اس کو کم از کم یہ مکان خالی کرنا ہی ہوگا۔ جہاں تک اس فرضی قرضے کا تعلق تھا تو وہ صاف طور پر یہ کہہ سکتی تھی کہ اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے اور عرفان زیادہ سے زیادہ یہ کر سکے گا کہ مکان کے ساز و سامان پر قبضہ کر لے گا۔ ماجدہ نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ مکان کے سارے قیمتی ساز و سامان کو آہستہ آہستہ بیچ دیا اور پیسے کھڑے کر کے اپنے قبضے میں کر لیے۔ صرف بالکل معمولی سا عام استعمال کا سامان رکھ لیا۔ ایک پرانا سا بوسیدہ فریج اور پرانا ٹی وی خرید لیا۔ مسحریوں کی جگہ معمولی پلنگ ڈلوا دیے۔ جو کچھ وہ آسانی سے بیچ سکتی تھی اس نے بیچ دیا۔ اس کی عدت جیسے ہی ختم ہوئی ویسے ہی عرفان ایک بار پھر آن دھمکا۔ اب ماجدہ کو اس سے پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اس کے سامنے آ کر بات کی۔ مرحوم میرے لیے کوئی بڑی رقم چھوڑ کر نہیں مرا ہے، اس نے سرد اور خشک لہجے میں عرفان سے کہا۔ میرے علم کے مطابق وہ ہر ماہ کرایہ پابندی سے ادا کرتا تھا، اور جہاں تک آپ کے قرضے کی رقم کا تعلق ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مرحوم نے مجھے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ ہیں دستاویز، تم دیکھ سکتی ہو۔ عرفان نے جلدی سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔
مجھے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماجدہ نے قدرے ترش روئی کے ساتھ کہا۔ اگر یہ دستاویز درست ہیں تو بھی میرے پاس ادائیگی کی رقم نہیں ہے، اور میں اس ادائیگی کی ذمہ دار بھی نہیں ہوں، چونکہ یہ رقم میں نے قرض نہیں لی۔ بی بی تم قانونی پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہو، عرفان نے کہا۔ میں عدالت کے ذریعے تمہارے گھر کا سارا سامان اٹھوا سکتا ہوں۔ ضرور کروا لیجئے، ماجدہ نے کہا۔ اس گھر میں جو کچھ بھی موجود ہے اٹھا کر لے جائیں اور اس سے اپنا قرض وصول کر لیجئے۔ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، میں عدالتی کارروائی کروں گا اور تم کو رقم دینے کے علاوہ یہ مکان بھی خالی کرنا ہوگا۔ آپ کا جو چیز چاہیے کیجئے، ماجدہ نے سخت لہجے میں کہا۔ جہاں تک مکان چھوڑنے کا تعلق ہے تو میں 1 ماہ کے بعد آپ کا مکان خالی کر دوں گی، لیکن میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ ماجدہ کو اپنے لب و لہجے پر خود بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے اندر یہ غیر معمولی جرأت اچانک نہ جانے کس طرح پیدا ہو گئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ عرفان اس سے جھوٹ بول رہا ہے اور ایک مرے ہوئے بدنام آدمی پر بڑی آسانی کے ساتھ جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ اگر عزیز ایک گھٹیا انسان تھا تو عرفان کون سا اچھا آدمی تھا؟ برسوں تک دھوکے کھاتے رہنے کے بعد ماجدہ کے اعصاب میں مضبوطی اور سختی آ گئی تھی، اور اس نے زندگی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ ماجدہ کے کڑے تیوروں کو دیکھ کر عرفان ذرا سنبھل گیا۔ ماجدہ مکان چھوڑنے پر تیار تھی، لہٰذا اس سلسلے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی، اور باقی معاملات اتنے آسان نہیں تھے۔ اچھی طرح سوچ لو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں 1 ہفتے بعد پھر آؤں گا۔ مکان تو خیر تم خالی کر ہی دو گی، لیکن تمہیں رقم بھی ادا کرنی ہوگی۔ میں کہہ چکی ہوں کہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، ماجدہ نے کہا۔ اگر آپ وصول کر سکتے ہیں تو عزیز کی قبر سے وصول کر لیجئے۔ عرفان حیرانی کے ساتھ اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اسے شاید اس عورت سے ایسے سخت رویے کی توقع نہیں تھی۔ میں ابھی تو جا رہا ہوں، عرفان نے کہا، لیکن میں پھر آؤں گا اور تم اس سارے معاملے کے بارے میں اچھی طرح سوچ لو۔ اگر تم جیل جانے اور بے عزت ہونے سے بچنا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ میرے اوپر آپ کا کوئی قرضہ نہیں ہے، ماجدہ نے آنکھیں نکال کر کہا۔ مجھے دھمکیاں دینے کی کوشش مت کیجیے۔ عرفان وہاں سے چلا گیا۔ اسی دن سے ماجدہ نے ایک دوسرے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ کوئی 10 دن کے بعد عرفان ایک بار پھر اس کے پاس آیا، لیکن اس بار وہ بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ عرفان کی عمر کوئی 50-55 سال تھی، اور ماجدہ نے اسے ہمیشہ معمولی سے کپڑوں اور معمولی حلیے میں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ اسے اپنی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے۔ اس کی داڑھی بھی اکثر بڑی ہوئی تھی، لیکن آج جب وہ آیا تو بہت نفیس قسم کا شلوار قمیض سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے تازہ شیو کی تھی اور چہرے پر کریم بھی ملی تھی، جس کے باعث چہرہ خوب چمک رہا تھا۔ بالوں میں بھی تیل یا کریم لگا کر انہیں عمدہ طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ اس نے جب ماجدہ سے گفتگو کی تو اس کا لب و لہجہ بھی بہت بدلا ہوا تھا۔ آج اس میں دھمکی اور تلخی کے بجائے نرمی اور مہربانی کھلی ہوئی تھی۔ ہاں بھائی ماجدہ بیگم، تو پھر تم نے کیا طے کیا؟ اس نے نرم نظروں سے ماجدہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی مہینے میں دوسرے مکان کا بندوبست ہو جائے گا اور میں آپ کا مکان خالی کر دوں گی، ماجدہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سکون کے ساتھ جواب دیا۔ اور قرضے کی رقم کا کیا ہوگا؟ عرفان نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں کسی کی قرض دار نہیں ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ عزیز ہر ماہ پابندی سے کرایہ ادا کرتے تھے۔ دیکھو ماجدہ، اگر تم چاہو تو ہم اس معاملے کو سنبھال سکتے ہیں۔ اچانک عرفان کی آواز ایک ہلکی سرگوشی میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ عزیز کس قسم کا بندہ تھا اور کیا دھندا کرتا تھا۔ اگر تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ میں ہفتے میں 1-2 بار آؤں گا اور گھڑی بھر تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا تو تمہارا سارا قرضہ بھی میں معاف کر دوں گا اور تمہیں مکان سے بھی نہیں نکالوں گا۔ تم بغیر کرائے کے اس مکان میں رہ سکتی ہو اور میں تمہیں خرچے کے لیے کچھ رقم بھی دوں گا۔ چاہو تو کہیں کوئی کام وغیرہ بھی کر سکتی ہو۔ ماجدہ کا دماغ سن ہونے لگا۔ عرفان اسے باندھی بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ ماجدہ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے عرفان کو بری طرح دھتکارنے اور ذلیل کر کے وہاں سے بھگانے کے بجائے اس کے ساتھ مختلف انداز میں پیش آنے کا فیصلہ کیا۔ فیاض اور عزیز نے تو اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن عرفان اس معاملے میں اسے دھوکہ نہیں دے رہا تھا، وہ کھل کر بات کر رہا تھا۔ ماجدہ نے کافی دیر کے توقف کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ جو چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ میں 2 بچوں کی ماں ہوں، میرے سامنے میری بیٹی کا مستقبل ہے،
میں ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ عرفان خاموش ہو گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ماجدہ کے چہرے کو تک رہا تھا۔ کچھ دیر تک گہری خاموشی طاری رہی۔ میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، عرفان نے کمزور اور تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر آپ کے دل میں واقعی ایسا کچھ ہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، ماجدہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آپ میرے سے نکاح کر لیجئے۔ نکاح؟ عرفان کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ نکاح؟ مگر میں تو جوان بچوں کا باپ ہوں، اور میری بیوی بہت بد مزاج عورت ہے۔ اس کے عذاب سے بچنے کے لیے تو میں کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ اچھا وقت ضرور گزار سکتے ہیں، لیکن صرف میرے ساتھ نکاح کر کے۔ میں آپ سے اپنے بچوں کی کفالت کا مطالبہ نہیں کروں گی، وہ آپ کے بچے نہیں ہیں۔ میں خود کہیں کوئی کام تلاش کر لوں گی، لیکن میں یہ ذلت کی زندگی گوارا نہیں کر سکتی۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، عرفان نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ تمہاری بھی اور اپنی بھی۔ تو پھر وہی راستہ اپنائیں جو ہم دونوں کے لیے مفید ہے، ماجدہ نے کہا۔ عرفان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا آیا، لیکن اس نے دوبارہ آنے میں دیر نہیں لگائی۔ اگلے ہی دن وہ ماجدہ کے پاس پھر موجود تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے ماجدہ، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، لیکن ایک بات یاد رہے، میرے گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ میں آپ کے گھر والوں کو بالکل نہیں جانتی، ماجدہ نے کہا۔ میں ان لوگوں سے کبھی نہیں ملی، لہٰذا مجھ سے یہ بات کہنے کا کیا فائدہ ہے۔ اگلے ہفتے شام کو عرفان ایک قاضی اور چند آدمیوں کو لے کر آیا، جنہوں نے گواہیوں کے فرائض انجام دیے۔ قاضی نے عرفان اور ماجدہ کا نکاح پڑھایا۔ دونوں کی یہ دوسری شادی تھی۔ نکاح نامے میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی، نہ عرفان نے کوئی زیادہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ نکاح کے وقت ماجدہ کے دل کی عجیب حالت تھی۔ آج پہلی بار اس کا باقاعدہ نکاح ہو رہا تھا۔ ایک مرد 4 آدمیوں کی موجودگی میں ایک قاضی کے سامنے اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر رہا تھا۔ ماجدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں یا غم کے۔ غم اور خوشی کی ایک ایسی ملی جلی کیفیت تھی جسے ماجدہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ ماجدہ کو عرفان سے کوئی محبت نہیں تھی۔ فی الحقیقت اس نے ہاشم کے سوا آج تک کسی مرد سے محبت نہیں کی تھی۔ شریف الدین، اللہ بخش اور عبدالستار اس کی مجبوری تھے۔ ان سب لوگوں کو وقت اور تقدیر نے اس کے اوپر مسلط کر دیا تھا، اور وہ ان کے ہاتھوں کھلونا بننے کے لیے مجبور تھی۔ فیاض کے ساتھ اس کا جو معاملہ تھا وہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے ایک سمجھوتے کا معاملہ تھا۔ عزیز نے بھی اس پر زبردستی قبضہ کیا تھا۔ جتنے بھی مرد اس کی زندگی میں آئے تھے ان میں سے کسی کے ساتھ اس کی محبت کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اور اب عرفان کے ساتھ اس کی شادی بھی خود کو زندہ رکھنے کے لیے ایک سمجھوتے کی ہی شکل تھی، جسے ماجدہ نے بہت سوچ سمجھ کر قبول کیا تھا۔ عرفان نے اس رات ماجدہ کو کچھ رقم بھی دی اور یہ کہا کہ وہ اسے ہر ماہ اتنی رقم ضرور دیتا رہے گا جس سے وہ آرام کے ساتھ اپنے گھریلو اخراجات پورے کر سکے۔ میں خود بھی کوئی کام تلاش کروں گی، ماجدہ نے کہا، کوئی ایسا کام جو میں گھر بیٹھے کر سکوں۔ عرفان نے ماجدہ کو ایک بوتیک سے متعارف کروا دیا جو عورتوں کے لیے ملبوسات تیار کرتا تھا۔ ماجدہ کو اس بوتیک سے تھوڑا بہت کام ملنے لگا جسے وہ گھر بیٹھ کر کرتی تھی۔ اس نے سلائی کی ایک پرانی مشین بھی خرید لی تھی۔ عرفان نے ماجدہ کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ وہ ماجدہ کے پاس آ کر بہت خوش ہوتا تھا اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے ماجدہ کو کھل کر یہ بتایا کہ اس کے اپنے گھر میں اس کے لیے زندگی اتنی خوشگوار نہیں ہے، کیونکہ گھر والوں کا زیادہ تر زور مختلف قسم کے مطالبات پر رہتا ہے۔ ماجدہ نے سمینہ کو علاقے کے ایک اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ خود تو اسکول نہ جا سکی تھی مگر اپنی بیٹی کو ضرور پڑھانا چاہتی تھی۔ زندگی نے رفتہ رفتہ ایک مقررہ اور سادہ سا راستہ بنا لیا تھا۔ بوتیک کے کام سے ماجدہ کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے اور عرفان بھی اس کو پابندی سے پیسے دیتا تھا۔ مکان کا کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا تھا۔ ماجدہ اپنے بچوں کے ساتھ آرام اور سکون کے ساتھ رہ رہی تھی۔ دونوں بچے اس کی توجہ کا مرکز اور اس کے لیے جینے کا سب سے بڑا سہارا تھے۔ عرفان کو وہ اس حد تک اپنا محسن سمجھتی تھی کہ اس نے اسے جینے کا ایک انداز دیا تھا۔ عرفان عام طور سے ہفتے میں 2 دن آتا تھا۔ وہ دوپہر کے بعد آ جاتا تھا اور پھر رات گئے تک اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ سمینہ بھی عرفان سے کافی مانوس ہو گئی تھی، وہ اسے انکل کہتی تھی۔ اس روز بھی عرفان دوپہر کے بعد آ گیا تھا اور ماجدہ اور بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا۔
ماجدہ کو کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ محض عرفان کی خاطر اس کے ساتھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی تھی۔ اچانک دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ میں دیکھتی ہوں، ماجدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شاید بوتیک سے آدمی آیا ہوگا کپڑے لینے کے لیے، میں نے کل ہی تیار کر لیے تھے۔ ماجدہ اٹھ کر دروازے کی طرف چلی۔ اسی اثنا میں دستک دینے والا کچھ زیادہ ہی بے تابی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹے جا رہا تھا۔ ماجدہ پریشان ہو گئی، نہ جانے کون تھا جو اس قدر شور مچائی جا رہا تھا۔ ماجدہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ابھی وہ پوری طرح دروازہ کھولنے بھی نہیں پائی تھی کہ یک بارگی کسی نے زور سے دھکا دیا۔ دروازے پر ایک چھوٹا سا جلوس موجود تھا۔ سب سے آگے ایک عورت تھی۔ یہ ایک موٹی سانولے رنگ کی عورت تھی۔ اس کی تنگ پیشانی پر 70 بل پڑے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ غیظ و غضب کے عالم میں تپ رہا تھا۔ اس عورت کے پیچھے 2 نوجوان آدمی تھے اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ کون ہیں آپ؟ کون ہیں آپ لوگ؟ ماجدہ نے سخت گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں کہا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ پرے ہٹ! موٹی عورت نے ماجدہ کو زور سے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب لوگ ایک دوسرے کے آگے پیچھے گھر میں گھستے چلے آئے۔ ارے ارے، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ماجدہ نے کہا۔ اس طرح گھر میں کیوں گھسے چلے آ رہے ہیں؟ تو ماجدہ ہے نا؟ اچانک عورت نے رک کر اور بڑی کینیا توز نظروں سے ماجدہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، ماجدہ نے سہم کر کہا۔ مگر آپ لوگ کون ہیں اور اس طرح میرے گھر میں کیوں گھسے چلی آ رہی ہیں؟ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، کتے کی اولاد! عورت بڑی بھیانک اور تیز آواز میں چیخی۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہم مالک ہیں اس گھر کے۔ کہاں ہے وہ بوڑھا؟ نکال اسے باہر۔ کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے اسے؟ نکل باہر، نکل! اور عرفان! عورت ادھر ادھر دیکھ کر چیخنے لگی۔ ماجدہ دم بخود رہ گئی، نہ جانے کیا قیامت برپا ہونے والی تھی۔ وہ رہے ابا جی! نوجوان لڑکی نے عرفان کو دیکھتے ہی زور زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے؟ عرفان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا تھا۔ تم لوگ یہاں؟ ہاں ہاں، ہم یہاں! موٹی عورت زور سے چیخی۔ کیوں؟ دم نکل گیا ہم لوگوں کو دیکھ کر؟ تم نے کیا سمجھا تھا کہ اسی طرح تم اس فحشہ عورت کے ساتھ گلچھرے اڑاتے رہو گے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ ارے شرم کر، شرم! بے غیرت، ذرا اپنی جوان اولادوں کی طرف تو دیکھ۔ یہ تیری عمر ہے گلچھرے اڑانے کی؟ ارے ڈوب مر چلو بھر پانی میں! ماجدہ کی سمجھ میں ساری بات تو اسی لمحے آ گئی تھی جب اس لڑکی نے عرفان کو دیکھ کر ابا جی کہا تھا، اور اب اس عورت کے چیخنے کے بعد تو سب کچھ بالکل واضح ہو گیا تھا۔ خوف و دہشت کی ایک سرد لہر اس کے سارے وجود میں سرایت کر گئی۔ تو یہ قصہ تھا، عرفان کی چوری پکڑی گئی تھی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، عرفان نے کمزور آواز میں اپنی مدافعت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ماجدہ سے شادی کی ہے اور مجھے ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ ذرا تو لحاظ کریں ابا جی! اس کا ایک بیٹا غصے میں دہاڑا۔ آپ اپنا حق بہت پہلے استعمال کر چکے ہیں، آپ کو اب ایسی حرکت کرتے ہوئے ہم لوگوں کا ذرا خیال نہیں آیا؟ یہاں کھڑے ہو کر مت چیخو، عرفان نے نرم اور شکستہ لہجے میں کہا۔ اندر کمرے میں آ جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہاں ہاں چلو، عورت نے جارحانہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اندر چلو، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ سب لوگ اندر آ کر کمرے میں بیٹھ گئے۔ ماجدہ دروازے میں کھڑی تھی، کسی نے اسے اندر آنے کے لیے نہیں کہا۔ عرفان کی حالت اس وقت کسی مار کھائے ہوئے جانور کی سی ہو رہی تھی۔ وہ پوری طرح سہما ہوا، پریشان اور افسردہ نظر آ رہا تھا۔ آپ کو اس عمر میں دوسری شادی کی کیا سوجی ابا جی؟ دوسرے نوجوان نے بڑے ہی تحقیر آمیز انداز میں اپنے باپ سے سوال کیا۔ آپ کی اولادیں اب اولادوں والی ہو رہی ہیں اور آپ ہیں کہ اپنی دوسری شادی رچا کر بیٹھے ہیں؟ یہ نہیں چلے گا، عورت نے برہمی کے ساتھ کہا۔ ایسا بالکل نہیں چلے گا، تمہیں ابھی اور اسی وقت اس عورت کو چھوڑنا ہوگا۔ دیکھو، کیا تم لوگوں کو اس عورت سے کبھی کوئی شکایت ہوئی؟ عرفان نے بڑے ہی خوش آمدانہ اور معزز خوانہ لہجے میں کہا۔ وہ نہ تم لوگوں کے لینے میں نہ دینے میں، تم لوگوں کو تمہارے سارے حقوق مل رہے ہیں۔ میں نے کوئی کمی کی؟ تم بکواس بند کرو اور اسے فوراً طلاق دو، عورت نے عرفان کی بات کاٹتے ہوئے چلا کر کہا۔ تم نے میری اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کیا ہے، یہ جرم ہے۔ ارے میں تمہیں جیل کروا دوں گی۔ تم ہو کس ہوا میں؟ ہماری زندگیوں میں آگ لگا کر تم عیش کرنا چاہتے ہو؟
میں تو تمہاری جان نکال لوں گی۔ یہ لیجیے ابا جی۔ اچانک بڑے لڑکے نے اپنی جیب میں سے ایک کاغذ نکال کر عرفان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس پر دستخط کیجیے۔ کیا ہے یہ؟ عرفان نے ایک دم بدک کر کہا۔ یہ طلاق نامہ ہے ابا جی۔ لڑکے نے کہا، آپ اس پر دستخط کر دیجیے، ہم سب لوگ اس طلاق کے گواہ ہیں۔ ابھی تم لوگ یہاں سے جاؤ۔ عرفان نے زج ہوتے ہوئے کہا، میں گھر آؤں گا پھر بات کریں گے، ابھی جاؤ، جاؤ یہاں سے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ تم اس طلاق نامے پر دستخط نہیں کر دو گے، عورت نے دہاڑ کر کہا۔ یہاں سے ہم نہیں جائیں گے، اس عورت کی لاش جائے گی۔ اس نے ماجدہ کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں ابا جی؟ اچانک دوسرے لڑکے نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے میں سے ایک بوتل نکالی۔ اس بوتل میں تیزاب ہے، اگر آپ نے ابھی اور اسی وقت اس عورت کو طلاق نہیں دی تو میں یہ تیزاب اس کے چہرے پر ڈال دوں گا، پھر چاہے مجھے ساری عمر جیل میں سڑنا پڑے، مگر میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نہیں نہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ماجدہ نے شدید خوف و دہشت کے عالم میں لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن موٹی عورت اور دوسرے لڑکے نے اسے دبوچ لیا۔ بھاگتی کہاں ہے؟ دوسروں کے مردوں کو پھنساتی ہے، آوارہ عورت۔ عرفان کی بیوی دانت پیس رہی تھی۔ خبردار، رک جاؤ۔ عرفان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا۔ تو پھر ابا جی، آپ کو ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہوگا، لڑکی نے کہا۔ اگر آپ اس عورت کو بچانا چاہتے ہیں تو اسے فوراً طلاق دے دیجیے۔ تمیز سے بات کرو، عرفان نے کہا۔ یہ تم نے کیا عورت لگا رکھی ہے؟ یہ تمہاری ماں ہے۔ میری ماں یہ ہے، لڑکی نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہر راہ چلتی عورت میری ماں نہیں ہو سکتی ابا جی، چلیے دستخط کیجیے۔ لڑکے نے قلم اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ خاندان بھر میں اپنا تماشا مت بنائے ابا جی، اس نے کہا۔ ابھی ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہے، اگر بتا دیا تو آپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور اس عورت کا چہرہ تو بھوتنی جیسا ہو جائے گا۔ عرفان نے قلم ہاتھ میں پکڑا اور آہستہ سے دستخط کر دیے۔ اسی کے ساتھ ان لوگوں نے ماجدہ کو چھوڑ دیا۔ ماجدہ نیم جان سے ہو کر ایک صوفے پر گر گئی۔ لڑکے نے دستخط شدہ طلاق نامہ اپنے باپ کے ہاتھ سے لے کر فوراً اپنے قبضے میں کر لیا۔ چلیے ابا جی، اس نے اپنے باپ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا، اب آپ کو یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عورت اب آپ کے لیے غیر ہو چکی ہے۔ عرفان نے چور نظروں سے ماجدہ کی طرف دیکھا، جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں اس سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ ماجدہ کو اس ساری سنگین اور دل شکن صورتحال کو سمجھنے میں کچھ وقت لگا، اور جب اس نے یہ سب کچھ اچھی طرح سمجھ لیا تو ایک بار پھر اس کی نا امیدی اور مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی۔ زندگی نے ایک بار پھر اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اول تو اس کے پاس تھا ہی کیا، بس عرفان کی صورت میں اسے ایک ایسا آدمی مل گیا تھا جو اسے سہارا دے سکتا تھا اور کسی برے وقت میں اس کی مدد کر سکتا تھا، اور آج یہ ادھورا سہارا بھی اس سے چھین گیا تھا۔ عرفان کے ساتھ اس کی شادی کو صرف 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا، اور یہی وہ مدت تھی جو اس نے کراچی سے نکلنے کے بعد اب تک سب سے زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ گزاری تھی، جب وہ اپنے آپ کو ایک آزاد اور اپنی مرضی کا مالک انسان سمجھ سکتی تھی۔ اور آج یہ سب کچھ یک بہ یک ختم ہو گیا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، اور اچانک آنکھ کھل جانے پر اس تلخ حقیقت کا انکشاف ہوا کہ وہ سب کچھ تو محض ایک خواب تھا۔ اسے عرفان سے کوئی خاص شکایت نہیں تھی۔ عرفان کے بارے میں اسے پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے، خاص طور سے اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، اور اسے سخت ناپسند بھی کرتا ہے۔ اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ کر ہی اس نے دوسری شادی کی تھی، لیکن وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہ پیدا کر سکا کہ اس شادی کو قائم رکھتا۔ جہنم میں جائے، ماجدہ نے انتہائی گہرے غم و غصے کے ساتھ دل ہی دل میں کہا۔ مجھے اب اسے بھی اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال کر پھینک دینا ہوگا۔ شریف الدین، اللہ بخش، عبدالستار، فیاض اور عزیز، اس فہرست میں ایک اور اضافہ صحیح۔ اگلے روز دوپہر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماجدہ کو یہ دستک جانی پہچانی لگی، تاہم اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عرفان ہوگا، مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو وہاں عرفان کو کھڑا پایا۔
عرفان کو دیکھ کر ماجدہ کو ایسا لگا جیسے صرف ایک ہی رات میں عرفان کی عمر میں کئی سال کا اضافہ ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر اچانک سن رسیدگی کے گہرے اثرات نمودار ہو گئے تھے۔ اس نے شیو نہیں بنایا تھا۔ ماجدہ نے کچھ کہے سنے بغیر دروازہ کھول دیا اور عرفان تھکے تھکے قدموں سے اندر آ گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماجدہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماجدہ نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ تھوڑے توقف کے بعد عرفان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور اسے ماجدہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ 10,000 روپے ہیں، عرفان نے نیم مردہ آواز میں کہا۔ یہ تمہاری مہر کی رقم ہے جو میں تمہیں ادا کر رہا ہوں۔ ماجدہ نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور لفافہ لے لیا۔ جو کچھ ہوا مجھے اس پر سخت افسوس اور شرمندگی ہے، عرفان نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ میں اگر ان لوگوں کی بات نہ مانتا تو وہ تمہارا خدا جانے کیا حشر کر ڈالتے۔ خیر اب یہ قصہ تو ختم ہو چکا ہے، ماجدہ نے سرد لہجے میں کہا۔ میں ایک ماہ کے اندر اندر یہ مکان بھی چھوڑ دوں گی، اس کی ضرورت نہیں ہے، عرفان نے بدستور کمزور آواز میں کہا۔ مکان کو کرائے پر اٹھانا ہی ہے اور کوئی نہ کوئی کرایہ دار اس میں رہے گا، تو تم اس میں کرایہ دار کی طرح رہتی رہو۔ تمہاری طرف سے کرایہ میں خود ادا کرتا رہوں گا، کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب تم اس مکان میں اسی طرح رہتی رہو جس طرح اب تک رہتی چلی آئی ہو۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ ماجدہ کو اس وقت عرفان ایک قابل رحم انسان معلوم ہوا اور اسے عرفان پر ترس آیا۔ عرفان کے مقابلے میں وہ جاگیردار اور زمیندار کتنے خوش قسمت تھے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھتے تھے، باندھیاں بھی رکھتے تھے۔ ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں اس سارے صورتحال کو قبول کرتے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، ماجدہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں آپ کی مجبوری کو سمجھتی ہوں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے طلاق دینے کے بعد بھی میرا اتنا خیال کیا۔ میں کبھی کبھار تم سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا، عرفان نے آہستہ سے کہا۔ مجھے غلط مت سمجھنا، میں تم کو طلاق دے چکا ہوں، میں بس ایک دوست کی طرح تم سے ملوں گا۔ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ماجدہ نے کہا، لیکن آپ کے گھر والے شاید اس بات کو پسند نہیں کریں گے اور میرے اور آپ کے دونوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں آنے سے گریز کریں، بس کبھی کبھار تھوڑی سی دیر کے لیے، عرفان نے آہستہ سے کہا۔ عرفان کچھ دیر رک کر چلا گیا۔ ماجدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں دوبارہ آئے۔ اس کے بیٹے نے ماجدہ کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کی جو دھمکی دی تھی، اس کے باعث ماجدہ شدید خوف و دہشت کا شکار تھی۔ وہ اب عرفان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لینا چاہتی تھی اور اس مکان کو بھی چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ اگرچہ عرفان نے اسے بغیر کرائے کے رہنے کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ اس میں اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی تھی۔ اسے اب آمدنی کے ذرائع کو زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت تھی۔ بوتیک سے اسے اچھا خاصا کام مل جاتا تھا، ان لوگوں کے پاس کام کی کمی نہیں تھی اور وہ ماجدہ کو اس سے زیادہ کام بھی دے سکتے تھے، لیکن ابھی تک ماجدہ نے زیادہ کام لینے کی کوشش اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ عرفان اس کی ساری ضرورت پوری کرتا تھا۔ لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بوتیک والوں سے بات کر کے زیادہ کام حاصل کرے گی تاکہ کچھ زیادہ آمدنی حاصل ہو سکے۔ ماجدہ نے بوتیک والوں کو بتایا کہ وہ اب زیادہ کام کرنا چاہتی ہے، تو وہ لوگ فوراً ہی خوش ہو کر اس کے لیے تیار ہو گئے۔ انہیں خود اچھے کام کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ماجدہ کو دیے جانے والے کام میں اضافہ کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ماجدہ پر ایک نیا انکشاف ہوا۔ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی ہے اور یہ انکشاف اس کے لیے خاصا پریشان کن تھا۔ ابھی تو وسیم ہی بہت چھوٹا تھا، سال بھر کا، اور اب ایک نئے مہمان کی آمد تھی جس کے باپ سے ماجدہ کی باقاعدہ شادی ہوئی تھی، اور اس کو جنم دیتے وقت ماجدہ کو کسی سے کچھ چھپانے یا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عرفان کے بیوی بچوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ عرفان نے ماجدہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور ماجدہ کی زیادہ تر توجہ اپنے کام پر رہی۔ وہ زیادہ سے زیادہ کام کر رہی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ آمدنی حاصل کر سکے۔ ان قریب اخراجات میں اور اضافہ ہونے والا تھا۔ اسے آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا۔
ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران ماجدہ کو عرفان کی کوئی خیر خبر نہیں ملی، لیکن ایک ماہ کے بعد ایک دن وہ اچانک موجود ہوا۔ ماجدہ کو اسے دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ بہت دبلا اور کمزور ہو گیا تھا اور اس کے چہرے سے اداسی اور پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن میں پچھلے دنوں کافی بیمار رہا، اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ اب طبیعت سنبھلی ہے تو فوراً ہی تم سے ملنے چلا آیا۔ کیسی ہو تم؟ ماجدہ نے گہری سنجیدگی کے ساتھ اسے تیسرے مہمان کی آمد کا بتایا۔ کیا؟ عرفان ایک دم اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار نمودار ہوئے، جن میں خوشی کی جھلک کو بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ واقعی؟ جی ہاں، ماجدہ نے کہا۔ کہیں رجسٹریشن کروایا؟ کسی ڈاکٹر نے اس سے مشورہ کیا؟ عرفان نے پوچھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ہی تو اس بات کی تصدیق کی ہے، ماجدہ نے کہا۔ اگلے مہینے باقاعدہ رجسٹریشن کروا لوں گی۔ یہی تو وہ بات تھی جس سے میرے گھر والے پریشان اور خوفزدہ تھے، عرفان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس ملاقات کے کوئی 15 دن بعد عرفان پھر ماجدہ کے پاس آیا۔ آج وہ پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر نظر آ رہا تھا۔ اس نے ماجدہ کی خیر خیریت پوچھی اور اس کے بعد بولا، میں نے یہ مکان جس میں تم رہ رہی ہو تمہیں گفٹ کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہیں ابھی میرے ساتھ رجسٹرار کے آفس میں چلنا ہوگا، وہاں دستاویز پر دستخط ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی تم اس مکان کی مالک بن جاؤ گی۔ یہ میرا اپنے ہونے والے بچے کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آگے حالات خدا جانے کیا ہوں، میں کچھ اور کر سکوں یا نہ کر سکوں، ابھی جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ یہ مکان اب تمہارا ہوا۔ ایک بار تمہارے نام منتقل ہو جانے کے بعد پھر کوئی مائی کا لال تم سے واپس نہیں لے سکتا۔ ماجدہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عرفان کا وہ لالچی اور فریبی روپ موجود تھا، جو خود کو عزیز مرحوم کا قرض خواہ بتا کر اسے بلیک میل کرنا چاہتا تھا، اور یہ آج کا عرفان تھا۔ وہ کس قدر تیزی کے ساتھ بدل گیا تھا۔ عرفان ماجدہ کو اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھا کر رجسٹرار کے آفس لے گیا۔ وہاں اس کا وکیل دستاویز سمیت موجود تھا۔ ضروری قانونی کارروائی کے ذریعے عرفان نے اپنا وہ مکان، جس کا وہ بلا شرکت غیر مالک تھا، ماجدہ کو گفٹ کر دیا۔ ماجدہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ مبارک ہو۔ قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد وکیل حشمت اللہ نے ماجدہ سے کہا، یہ مکان آپ کا ہوا۔ اگر اس سلسلے میں آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ بلا تکلف میرے دفتر چلی آئیں، میں آپ کو اپنا کارڈ دے رہا ہوں۔ اس نے اپنا کارڈ ماجدہ کو دے دیا، جسے ماجدہ نے سنبھال کر رکھ لیا۔ یہ مکان اب تمہاری ملکیت ہے، عرفان نے اس سے کہا۔ تم اگر چاہو تو اس میں رہو اور جی چاہے تو اس کو بیچ دو اور رقم کو جس طرح چاہو استعمال کرو، کوئی تمہیں ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں مرتے دم تک اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ ماجدہ بڑی مشکل سے الفاظ تلاش کر پائی۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، عرفان نے کہا۔ خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں اس میں سے اگر تھوڑا سا اپنے ہونے والے بچے کو دے دوں گا تو میرے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جہاں تک میرے گھر والوں کا تعلق ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ تمہارے ہونے والے بچے کو بھی اس کا حق حاصل کرنے نہیں دیں گے، اس لیے میں پہلے ہی اس کو اس کا حق دے رہا ہوں۔ عرفان ماجدہ کو اس کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ماجدہ کی زندگی میں ایک غیر معمولی انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اس نے مردوں کے بہت سے روپ دیکھے تھے، ان میں سے عرفان کا روپ بڑی متضاد خصوصیات کا حامل تھا۔ عرفان چلا گیا اور پھر مہینوں تک اس نے اپنی صورت نہیں دکھائی۔ ماجدہ حسب معمول بوتیک کے لیے کام کر رہی تھی اور اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ کچھ نیک دل پڑوسی عورتیں اس کا خیال رکھتی تھیں۔ ماجدہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس کا اپنا کوئی نہیں تھا جو اس کے پاس ہوتا، بس نیک دل اور ہمدرد پڑوسی عورتوں نے اس کی دیکھ بھال کی۔ ماجدہ جب گھر واپس آ گئی تو عرفان اس سے ملنے اور اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ماجدہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ ماجدہ نے اپنے بیٹے کا نام فہیم رکھا۔ ماجدہ کی زندگی سے مزید 1 سال کا عرصہ یوں کھسک کر غائب ہو گیا کہ اس کو خبر نہیں ہوئی۔ اسے لاہور آئے ہوئے تقریباً 4 سال ہو چکے تھے۔
جب وہ لاہور آئی تو اس کے ساتھ صرف سمینہ تھی، لیکن اب وہ مزید 2 بچوں کی ماں تھی۔ سمینہ اب خاصی سمجھدار ہو چکی تھی۔ ماجدہ نے اس کے باپ کے بارے میں اسے یہ بتایا تھا کہ اس کے باپ کا نام شریف الدین تھا اور وہ مر چکا ہے، اور اس کے بعد اس کی شادی عزیز سے ہوئی تھی اور عزیز بھی مر گیا، جس کا بیٹا وسیم ہے۔ پھر اس کی شادی عرفان سے ہوئی، جس نے بعد میں اس کو طلاق دے دی، اور فہیم عرفان کا بیٹا ہے۔ اس 3 سال کے عرصے میں ماجدہ کی زندگی میں ایک قسم کا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ اب کسی کی پابند باندھی نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں اب کوئی مرد موجود نہیں تھا اور وہ اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتی تھی۔ وہ اب صرف اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتی تھی، جن میں سے کسی کو بھی باپ کی شفقت کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور جنہوں نے آنکھ کھول کر صرف ماں کو دیکھا تھا۔ 3 بچے، تینوں الگ الگ باپ کی اولاد، لیکن ایک ہی ماں کے جگر کے ٹکڑے، ماں کی محبت کے یکساں حقدار۔ ماجدہ بوتیک کے لیے کام کرتی تھی، گھر کے سارے کام کرتی تھی اور بچوں کو سنبھالتی تھی۔ زندگی بہت مصروف تھی اور اب سمینہ بھی چھوٹے بھائیوں کو سنبھالنے میں ماں کی کافی مدد کر دیتی تھی۔ اس روز ماجدہ کچھ تیار شدہ کام لے کر بوتیک گئی۔ وہ کام مالکن کے حوالے کر آ رہی تھی کہ اس نے بوتیک کے ایک کونے سے کچھ بنگالی کے الفاظ سنے۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی 2 افراد بنگالی میں باتیں کر رہے ہیں۔ لاہور کی فضا میں شاذ و نادر ہی کوئی بنگالی بولنے والا شخص ملتا تھا۔ ماجدہ کو قدرتی طور پر ان لوگوں سے دلچسپی ہوئی اور وہ ان لوگوں کی طرف بڑھی۔ شلوار قمیض میں ملبوس ایک جوان عورت اپنے ساتھی مرد سے ایک ڈریس کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی، جسے وہ ناقدارہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماجدہ نے اس بنگالی بولنے والی عورت کو دیکھا اور اسے ایسا لگا جیسے اس نے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس کی خد و خال میں کچھ شناسائی کی سی جھلک نظر آ رہی تھی۔ ماجدہ نے پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن تب مرد نے دوران گفتگو عورت سے بنگالی میں کہا، نہیں میمونہ، اس کا کپڑا زیادہ اچھا نہیں ہے، وہ ادھر والا ڈریس دیکھو۔ اس نے ایک دوسرے ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ میمونہ! یک بارگی ماجدہ کے دماغ نے ایک زوردار جھٹکا لیا۔ بنگلہ دیش میں کسی نامعلوم مقام کے ایک قید خانے جیسے مکان کا منظر ماضی کے دھندلاکوں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ میمونہ، فردوسی اور وہ خود، 9 سال کی 3 اغوا شدہ لڑکیاں اور ان کے سروں پر مسلط امینہ، شاہ میاں اور فرید، ان تینوں افراد کی منحوس شکلیں اپنی تمام تر شیطانیت کے ساتھ اس کے ذہن میں ابھر آئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر ان دونوں کے پاس پہنچ گئی۔ آپ کا نام میمونہ ہے؟ ماجدہ نے میمونہ سے مخاطب ہو کر بنگالی میں پوچھا۔ وہ دونوں فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر استعجاب کے ساتھ خوشی کے بھی آثار تھے کہ ان کا کوئی ہم زبان ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ جی ہاں، میمونہ نے جواب دیا اور بڑے غور سے ماجدہ کی شکل دیکھنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ماجدہ کے چہرے میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں ماجدہ ہوں، ماجدہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ کہنے کو تو ماجدہ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ میں ماجدہ ہوں، لیکن فوراً ہی اس کو یہ خیال آیا کہ میمونہ کے ساتھ موجود یہ مرد خدا جانے کون ہے، اور میمونہ نے اپنے بارے میں اسے کیا بتایا ہے۔ میمونہ ایک اغوا شدہ لڑکی تھی اور پاکستان میں لائے جانے کے بعد اسے اور فردوسی کو فوری طور پر غائب کر دیا گیا تھا، یعنی انہیں وہیں فروخت کر دیا گیا تھا، جبکہ ماجدہ کو کراچی لا کر بیچا گیا تھا۔ اس کے بعد میمونہ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ آدمی کون تھا؟ ہو سکتا ہے اس کا شوہر ہو اور میمونہ نے اپنے بارے میں اسے کوئی اور ہی کہانی سنائی ہو، خدا جانے۔ ماجدہ مادھو پور والی ماجدہ جسے کھلنا سے اغوا کیا گیا تھا؟ میمونہ کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ ہاں وہی۔ ماجدہ لپک کر میمونہ کے گلے لگ گئی اور ان دونوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ میمونہ کے ساتھ موجود مرد حیرت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کو آج سے تقریباً 16 سال پہلے دیکھا تھا، جب ماجدہ کی عمر صرف 9 سال تھی۔ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان دونوں نے قرائن اور قیاس سے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔
اف ماجدہ، میمونہ نے روتے ہوئے گلوگیر آواز میں کہا، ہائے تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، میں تمہیں کبھی نہ پہچان پاتی اگر تم نے خود اپنا نام نہ بتایا ہوتا۔ تم یہاں لاہور میں کب سے ہو؟ تقریباً 4 سال سے، ماجدہ نے جواب دیا۔ اور اس سے پہلے؟ میمونہ نے بے تابی کے ساتھ پوچھا۔ اس سے پہلے تم کہاں تھیں؟ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، میمونہ کے ساتھ مرد نے آہستہ سے کہا۔ لوگ ہمیں حیرت اور تجسس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تفصیلی باتوں کے لیے کوئی اور بندوبست کرنا ہوگا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میمونہ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا اور ماجدہ سے مخاطب ہو کر بولی، ماجدہ یہ میرے شوہر ہیں، ڈاکٹر ظہیر احمد۔ ظہیر احمد نے آہستہ سے گردن ہلائی۔ ماجدہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں بوتیک سے باہر نکل آئے۔ سنو ماجدہ، میمونہ نے کہا، میں تو ابھی اور اسی وقت تمہارے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتی ہوں اور تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں، لیکن اس وقت مجھے اور ظہیر کو ایک اہم ڈیوٹی پر ہسپتال جانا ہے۔ تم ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے، اس طرح ہم تمہارا گھر بھی دیکھ لیں گے۔ تم کل کسی وقت مجھے یہاں بوتیک میں ہی مل جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلوں گی اور پھر ہم اطمینان سے باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ماجدہ نے کہا، میں تمہیں اپنا گھر دکھا دیتی ہوں اور کل صبح 10 بجے میں بوتیک پر آ جاؤں گی۔ ہاں پھر تمہارے گھر چلیں گے، پھر تم بھی کسی دن میرے گھر آ جانا۔ ڈاکٹر ظہیر کی کار بوتیک کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تینوں کار کے پاس پہنچے اور ڈاکٹر ظہیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میمونہ اور ماجدہ پیچھے بیٹھ گئیں۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماجدہ کا گھر وہاں سے بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ظہیر کو راستہ بتاتی گئی اور وہ جلد ہی وہاں پہنچ گئے۔ میمونہ نے آہستہ سے ماجدہ کا ہاتھ دبایا۔ کل صبح 10 بجے؟ ہاں کل صبح 10 بجے، ماجدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اضطراب کے عالم میں ماجدہ کو اس رات ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی۔ میمونہ سے اچانک ملاقات نے اس کے دل و دماغ میں ایک تلاطم برپا کر دیا تھا۔ ماضی کے سارے بھولے بسرے دریچے ایک دم کھل گئے۔ اگلے دن وہ ٹھیک 10 بجے بوتیک پہنچ گئی۔ تقریباً اسی وقت میمونہ بھی وہاں آ گئی اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ جلدی سے بتاؤ ماجدہ، میمونہ نے اضطراب کے عالم میں کہا۔ پہلے تم بتاؤ، اس وقت تم دونوں کہاں غائب ہو گئی تھی اور پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ چلو پہلے میں ہی صحیح، میمونہ نے کہا اور اس نے اپنی داستان بیان کرنی شروع کی۔ اس رات امینہ نے میمونہ اور فردوسی کو سوتے سے جگایا اور انہیں خاموشی سے کمرے سے باہر نکال لائی۔ ماجدہ کو اسی طرح سوتا چھوڑ دیا۔ گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس میں کچھ آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میمونہ اور فردوسی کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ انہیں پچھلی سیٹ پر اس طرح بٹھایا گیا تھا کہ ایک ایک آدمی ان کے دونوں طرف موجود تھا۔ وہ دونوں سخت خوف زدہ تھی اور رو رہی تھی۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ ماجدہ کی عدم موجودگی انہیں اور بھی زیادہ ہراساں کر رہی تھی۔ گاڑی میں اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور پچھلی سیٹ پر بھی 2 آدمی تھے۔ یہ دونوں آدمی اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں لڑکیاں ان کے درمیان میں بیٹھی تھیں۔ اب تک جو مختلف لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ رہے تھے، اب ان میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہ تھا۔ نہ امینہ تھی، نہ شامیہ اور نہ ممتو۔ وہ سب کے سب لوگ غائب ہو چکے تھے اور یہ 5 اجنبی ایک بڑی سی گاڑی میں انہیں نہ جانے کہاں لے جا رہے تھے۔ امینہ، شامیہ اور ممدو اگرچہ ان کے اپنے نہیں تھے، لیکن اتنے دنوں تک ساتھ رہنے کے باعث شناسائی کا ایک عنصر ضرور پیدا ہو چکا تھا۔ ان کی شکلیں ان لڑکیوں کے لیے جانی پہچانی تھیں اور وہ ان سے اپنی زبان میں بات کر سکتی تھی، لیکن اب وہ جن لوگوں کے ساتھ جا رہی تھی وہ ان کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ان لوگوں نے ان دونوں لڑکیوں سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی اور لڑکیاں نہیں جانتی تھیں کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ ماجدہ نہ جانے کہاں رہ گئی۔ میمونہ نے بھرائی ہوئی آواز میں فردوسی سے کہا، یہ لوگ صرف ہم دونوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ ماجدہ کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجا جا رہا ہے؟ معلوم نہیں، فردوسی نے سخت پرتشویش لہجے میں کہا۔ اب تک تو ہم تینوں ساتھ تھے، اب پتہ نہیں ماجدہ کہاں رہ گئی۔ تم ان لوگوں سے پوچھو، تم ان کی زبان سمجھ سکتی ہو؟
معلوم نہیں، میمونہ نے کہا۔ میں ہندی اور اردو تو سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ لوگ کوئی اور زبان بولتے ہیں۔ ابھی یہ آپس میں جس زبان میں باتیں کر رہے تھے وہ ہندی یا اردو نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ کون سی زبان تھی۔ شاید یہ لوگ ہماری زبان سمجھ سکتے ہوں، فردوسی نے خیال ظاہر کیا۔ ہم پہلے ان سے ہندی میں کیوں نہ بات کریں؟ یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، میمونہ نے کہا۔ تم ان کی چہروں کی طرف دیکھو، سمجھ رہے ہیں۔ میں ان سے ہندی میں بات کر کے دیکھتی ہوں۔ تم اسے اردو کہہ لو، پاکستان میں تو ہندی کو اردو کہتے ہیں۔ اس کے بعد میمونہ نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے مرد سے مخاطب ہو کر اردو میں بولی، ہمارے ساتھ ماجدہ بھی تھی، وہ کہاں ہے؟ کون ماجدہ؟ اس شخص نے فوراً اردو میں جواب دیا۔ میمونہ اور فردوسی دونوں کو بہت اطمینان ہوا کہ وہ شخص اردو سمجھ لیتا ہے اور بول بھی سکتا ہے۔ ماجدہ ہمارے ساتھ تھی، میمونہ نے کہا۔ وہ بنگلہ دیش سے ہمارے ساتھ آئی تھی۔ ہم سب لوگ ساتھ تھے، مگر اب وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ پلیز ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ میمونہ ٹھہر کر اور سنبھل کر اردو بول رہی تھی، اگرچہ اسے الفاظ تلاش کرنے اور جملے بنانے میں وقت پیش آ رہی تھی، تاہم وہ کوشش کر کے چھوٹے چھوٹے اور صحیح جملوں میں اپنا مافی الضمیر ادا کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ ماجدہ جہاں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی، اس شخص نے جواب دیا، جیسے میمونہ نے پوری طرح سمجھا۔ تم لوگوں کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلد ہی وہ بھی تمہارے پاس آ جائے گی۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میمونہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے تشویش کے ساتھ کہا۔ امینہ چاچی، شاہ میاں، ممدو، وہ سب کہاں ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ آ جائیں گے، ایک شخص نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ وہ تم کو چھوڑ کر بھلا کہاں جا سکتے ہیں؟ میمونہ نے اب تک ہونے والی ساری گفتگو کی تفصیل بنگالی زبان میں فردوسی کو بتا دی۔ مجھے لگتا ہے اب ہم لوگ ماجدہ سے شاید ہی مل سکیں گے، فردوسی نے گلوگیر آواز میں کہا۔ شاید ہمارے راستے الگ الگ کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں کے اندر پیش آنے والے واقعات نے ان دونوں بچیوں کے ذاتی تجربات، مشاہدات میں زبردست اضافہ کیا تھا، اور وہ اچانک ہی اپنی عمر سے بڑی ہو گئی تھی۔ ان کا معصوم اور سادہ لوح بچپن محض چند دن کے اندر ان سے کافی دور چلا گیا تھا۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی قوت میں یک بارگی بہت اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ دنیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے لگی تھی۔ ان کے ساتھ موجود مردوں نے ان سے مزید کوئی بات نہیں کی، وہ لوگ آپس میں ہی باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی زبان ہندی یا اردو نہیں تھی، اور جس زبان میں وہ باتیں کر رہے تھے میمونہ اس سے بالکل واقف نہیں تھی، اور فردوسی تو ہندی اور اردو سے بھی واقف نہیں تھی۔ ان کے چاروں طرف رات کا گہرا سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جس سڑک پر ان لوگوں کی گاڑی جا رہی تھی وہ اگرچہ ایک تنگ سی پختہ سڑک تھی، لیکن اس پر روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور وہ لوگ یہ سفر گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس میں ہی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ہماری قسمتوں میں بھی شاید خدا نے اتنا ہی اندھیرا بھر دیا ہے جتنا کہ اس وقت ہمارے چاروں طرف ہے، فردوسی نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے گلوگیر آواز میں کہا۔ اس اندھیرے میں ہم نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے پھریں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا رحم کرنے والا ہے، میمونہ نے آہستہ سے کہا، وہ ضرور ہم پر رحم کرے گا۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے تھے کہ خدا ان لوگوں کو سزا دیتا ہے جو گناہ کرتے ہیں۔ فردوسی نے جیسے اپنے خیالوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو جھوٹ بھی نہیں بولتی، کسی سے لڑائی بھی نہیں کرتی، پھر خدا نے مجھے یہ سزا کیوں دی؟ کیا تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے؟ معلوم نہیں، میمونہ نے پرخیال انداز میں جواب دیا، شاید کبھی کیا ہو، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، دونوں اپنے اپنے الجھے ہوئے خیالات میں گم تھیں۔ انہیں اندھیرے میں بستی اور ویرانے کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے ایک تنگ نیم پختہ سڑک تھی جس پر ان کی گاڑی بھاگی چلی جا رہی تھی، اور صرف گاڑی کی روشنی میں ہی
وہ سڑک کے سامنے والے حصے کو دیکھ لیتی تھی جو تیزی کے ساتھ آگے کی جانب بھاگتا ہوا لگ رہا تھا۔ روشنی کی ایک چوڑی پٹی تھی جو چاروں طرف پھیلے ہوئے گھور اندھیرے کے سمندر میں ایک متحرک روشن جزیرے کی حیثیت رکھتی تھی۔ روشنی کے اس جزیرے کے علاوہ اور جو کچھ بھی تھا وہ صرف گاڑھے اندھیرے میں گم تھا۔ وہ دور دور تک روشنی کا کوئی نقطہ نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ آس پاس کوئی آبادی ہے بھی یا نہیں۔ وہ دونوں سوتے سے اٹھ کر آئی تھی، کچی نیند سے اٹھی تھی، لیکن اب نیند ان کی آنکھوں سے دور تھی۔ وہ چوکنی اور ہوشیار تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ان کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ گاڑی چلے جا رہی تھی اور انہیں وقت اور فاصلے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اچانک رات کے گہرے سناٹے میں انہیں کسی پرندے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف ایک اور آواز نمودار ہوئی۔ دونوں آوازیں گہرے سناٹے کو چیرتی چلی گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ اور پرندوں کی آوازوں کا بھی شور بلند ہونے لگا۔ پرندے ایک نئی صبح کی نوید دے رہے تھے۔ آس پاس ایک نئی زندگی طلوع ہو رہی تھی۔ فردوسی اور میمونہ کو ان آوازوں سے ایک نئی زندگی کا سراغ ضرور مل رہا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں ابھی تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ آسمان کے اس حصے پر جو انہیں گاڑی کے اندر اپنی نشستوں پر نظر آ رہا تھا، سیاہی میں کمی ہوتی محسوس ہوئی۔ آسمان کا رنگ گہرے سیاہ کے بجائے ملگجا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے سپیدہ سحری اس حد تک نمودار ہو گیا کہ اب وہ دونوں اپنے ارد گرد کے منظر کو صاف طور پر دیکھ سکتی تھی، جو کہ ابھی ایک سرمئی غبار آلود چادر سی لپیٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کے دونوں طرف اونچے نیچے ٹیلے، جھاڑیاں اور درخت تھے، اور ان درختوں کے پیچھے کہیں کہیں سے جھانکتے ہوئے کھیت نظر آ رہے تھے۔ کھیت ہرے بھرے تھے۔ اجالا آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہا تھا اور آس پاس کے منظر زیادہ صاف اور روشن ہوتے جا رہے تھے۔ اب کھیتوں کی دوسری طرف دور کہیں دھواں اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ وہاں انسانوں کی بستیوں میں زندگی کی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بڑھتے ہوئے اجالے کے ساتھ ہی ان کی گاڑی ایک کچے سڑک کی جانب ہو گئی۔ اب وہ اس سڑک کے دونوں کناروں پر دور دور تک پھیلی ہوئی انسانی آبادیوں کو دیکھ سکتی تھی۔ سب سے پہلی آبادی جو انہیں نظر آئی وہ پھٹے پرانے خیموں پر مشتمل تھی۔ ان خیموں کے آگے انسانوں کے علاوہ جانور بھی نظر آ رہے تھے۔ کسی خیمے کے آگے عورتیں چولہے جلا کر کچھ کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ کسی خیمے کے آگے کوئی شخص اور کسی کام میں مصروف تھا۔ پھر بنجاروں کی یہ بستی پیچھے رہ گئی اور کچے پکے مکانوں والے گاؤں نظر آنے لگے۔ انہیں کئی گاؤں نظر آئے جنہیں وہ لوگ پیچھے چھوڑتے ہی چلے گئے۔ بہت دیر کے بعد جب ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، منظر ایک دم بدل گیا۔ اب وہ جس بستی تک آن پہنچے تھے وہ کوئی گاؤں نہیں تھا، بڑی آبادی والا ایک شہر تھا۔ یہاں مختلف سمتوں میں جاتی ہوئی بہت سی سڑکیں نظر آ رہی تھیں، جن میں سے جا بجا گلیاں تھیں اور سڑک کے کنارے اور گلیوں کے اندر مکانات تھے۔ سڑکوں پر اور گلیوں میں لوگ نظر آ رہے تھے۔ چہل پہل تھی، دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور دکاندار اور خریدار دونوں ہی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کی گاڑی شہر کے ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گئی جو بہت سی پرپیچ گلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سڑک پر اور گلیوں میں بہت ساری دکانیں تھیں، لیکن عجیب بات تھی، یہاں کوئی دکان کھلی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حد یہ ہے کہ کسی دودھ والے کی بھی دکان کھلی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بازار میں بالکل سناٹا تھا، جبکہ اس کے برخلاف وہ اب تک شہر کے جن دوسرے حصوں سے گزر کر آئی تھی وہاں زندگی کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ وہ کافی کھلی تھی اور لوگ ادھر سے ادھر جا رہے تھے، سواریاں چل رہی تھیں، اسکول جانے والے بچے، لڑکے اور لڑکیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ تو پھر شہر کے اس حصے میں ایسا سناٹا کیوں تھا؟